أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں فرعون اور فرعون کی آل سے نجات عطا کی، کیونکہ یہ لوگ فرعون کی کئی صدیوں سے غلامی کر رہے تھے اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان کو لے کر اب یہاں سے نکل جائیے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری انعام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب سامنے سمندر تھا اور تمہارے پیچھے دشمن کی فرعون اور اس کی آل کی فوجیں تھیں، اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، اب ہم مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں تسلی دی اور اللہ رب العزت نے سمندر میں تمہارے لیے 12 راستے بنا کر انسانیت کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کر تمہیں بھی پیغام دے دیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہر چیز کو محیط ہے۔ تم اللہ رب العزت کے ان انعامات اور احسانات کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے اس پیغمبر پر، اس قرآن پر یقین اور ایمان لے آؤ۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت انہی انعامات کے تسلسل میں کچھ اور انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تمہیں یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنایا جبکہ تم شرک کرنے والے تھے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، جب بھی اللہ رب العزت نے انہیں بحر کلزم سے نکال کر وادی تی کے اندر پہنچایا، جسے آج کل کی جغرافیہ میں صحرائے سینائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قانون مانگا کہ ہمیں کوئی ایسا دستور العمل چاہیے، ہمیں کوئی ایسا قانون چاہیے، ہمیں کوئی ایسا سانچہ چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈال سکیں، ہم ایک دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوہ طور پر آ کے 40 راتیں گزارو، میں تمہیں ایک قانون اور ایک کتاب تورات کی شکل میں عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنا نائب اور جانشین بنا کر کوہ طور پر اللہ رب العزت سے یہ قانون اور دستور لینے چلے گئے۔ اس کے بعد سامری نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا ایک شخص تھا جس کا اصل نام بھی موسیٰ بن ظفر ہے، اس نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس نے بچھڑے کو سونے اور زیورات سے مزین کر کے اس میں سے آواز ایک نکال کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ گویا گوسالے کو، بچھڑے کو معبود بنانے کی اس نے ایک کوشش کی اور اس کوشش میں کچھ لوگ، ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا، چونکہ یہ لوگ غلامی در غلامی کرتے آئے تھے اور مصر کے لوگ جو آل فرعون تھے وہ بھی مختلف چیزوں کی بت پرستی کیا کرتے تھے، مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو انہیں بھی چونکہ اس کا ایک پر لگ گیا تھا، ان کا بھی ایک مزاج اور ان میں بھی ایک طرح کی ان میں شناسائی ہو چکی تھی بت پرستی کی، تو چونکہ ان کے اندر بھی یہ امیدیں جنم لینے لگیں کہ جس طرح وہ لوگ بھی بچھڑے کی، وہ لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم لوگ بھی اس بچھڑے کی عبادت کیا کریں گے۔ تو سامری نے، جو موسیٰ بن ظفر جس کا نام تھا، اس نے ایک گروہ اور ایک جماعت کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، تم اس کی پوجا کرو، تم اس کی پرستش کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، وہ واپس آ کر ان پر شدید غصہ ہوئے کہ اللہ رب العزت سے میں قانون اور دستور لینے گیا اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اب اللہ رب العزت نے ان کی سزا یہ مقرر کی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا، جن لوگوں نے یہ کفر نہیں کیا، وہ ان لوگوں کو قتل کریں جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام سے اس وقت کے اسلام سے نکل گئے تھے، یہ مرتد ہو گئے تھے، تو مرتد کی سزا قتل ہے جو قرآن پاک سے ثابت اور واضح ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ان لوگوں کو ان کی گردن ماری جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر بھی معاف فرما دیا، چند لوگوں کو قتل کیا گیا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک نعمت یہ یاد دلائی کہ تمہیں یاد نہیں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ ایک نعمت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن، میں نے تمہیں کتاب یعنی تورات عطا کی ہے، میں نے تمہیں فرقان عطا کیا ہے، وہ کتاب عطا کی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جو صاف صاف حق کو بتلانے والی ہے۔ میری کتنی بڑی تم پر یہ نعمت اور احسان ہے۔ اور دوسری نعمت کہ تم نے شرک کیا، تم نے بت پرستی کی، تم نے اس گوسالے کی عبادت کی، لیکن میں نے تمہیں بھی پھر بھی معاف کر دیا، تمہیں بخش دیا، صرف اس وجہ سے تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جس نے تمہیں ایک دفعہ پھر موت سے بچا لیا ہے، تمہیں قتل ہونے سے بچا لیا ہے، تم ایک دفعہ پھر اس کی پرستش پہ آ جاؤ، پھر ایک دفعہ اس کی عبادت پہ آ جاؤ۔ تو دو نعمتیں اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تیسری نعمت اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنا سنگین جرم کیا، اتنا شرک اور کفر کیا کہ اللہ کے مقابلے میں ایک بچڑے کو معبود بنا دیا، اور اس کے مقابلہ میں نے تمہیں ایک کتاب عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ ذرا غور کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم لوگوں نے کتنا سنگین جرم کیا اور میں کتنے احسانات انعامات تم پر کرتا رہا۔ فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے رب کے ہاں اب معافی مانگو، اس سے درخواست کرو کہ اللہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے کفر کیا ہے، ہم نے شرک کیا ہے، ہم اس گناہ کی آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس رب نے، تمہیں یاد ہے، اس رب نے تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں پھر اس کے بعد ایک معزز قوم کے طور پہ دنیا میں رکھا تھا۔ تو اپنے رب کی ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان احسانات کو یاد رکھو، اور یہ سرکشی اور بغاوت کا رویہ جو تم نے اس پیغمبر کے ساتھ شروع کر رکھا ہے، جو سازش کا منصوبہ، جو تم نے نازیبہ حرکات اس پیغمبر کے ساتھ، اس قرآن کی صداقت کا انکار کر کے، مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے، ناجائز طریقے اختیار کر کے لوگوں کو بھی اور خود بھی اس قرآن سے دور ہو رہے ہو، اس پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے آپ کو جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کی طرف لے کے جا رہے ہو، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم خود نیکی کے راہ پر آؤ گے تو جتنے بھی لوگ تمہیں دیکھ کر نیکی کے راہ پر آئیں گے، سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل کتاب میں سے ہو، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل کتاب میں سے اسلام لے آئے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ ایک اجر تو اس نے اپنے پیغمبر پر ایمان لایا تھا، اور ایک اجر جو وہ اس نئے پیغمبر پر ایمان لا رہا ہے، تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے بارہا خطاب کیا ہے کہ تم لوگوں کے رہبر بنو، تم لوگوں کے لیے راستہ دکھانے کا سبب بنو، تم لوگوں کے لیے ہادی بنو، تاکہ تمہیں دیکھ کر جتنے بھی تمہیں ایک مقام اور مرتبے والا سمجھتے ہیں، وہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر، تمہارے اسلام کو دیکھ کر، تمہارے پیغمبر کی صداقت، قرآن کی صداقت پر یقین کو دیکھ کر تمہاری پیروی میں وہ بھی اس قرآن کی صداقت کا اقرار کریں گے اور پیغمبر کی بھی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں انہیں چند ایک نعمتیں یاد دلا کر یہ احساس دلایا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی بات مان لو، اس پیغمبر کی بات مان لو، اور میری بیچی ہوئی کتاب پہ
عمل بھی کرو اور اس پر ایمان بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔